مگر حج کی تمنا ہوگی، وہ دعائیں مانگے گا، وہ روئے گا، یا اللہ مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرما دے۔ اور حج کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، حج کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس مال ہوگا تو حج کر لے گا۔ لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے، حج کی توفیق نصیب نہیں ہے۔ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ جس کا اپنا جہاز تھا، اگر وہ چاہتا تو روزانہ اپنے جہاز پہ سعودی عرب جا کے عمرہ کر کے واپس آ سکتا تھا، لیکن اس کو پوری زندگی عمرے کی سعادت نصیب نہ ہوئی۔ اور کئی غریبوں کو دیکھا جو بہت غریب تھے، سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، اور وہ حج کر کے آ جاتے ہیں۔ تو حج کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ کیا پتہ والدہ کی دعا لگ گئی، والد کی دعا لگ گئی، کسی فقیر کی دعا لگ گئی، کسی بندے سے بھلا کیا اس کی دعا لگ گئی، کس کی دعا لگی کہ اللہ نے قبول فرما لیا۔ جامعہ شرفیہ کے شیخ العزیز تھے، جنہوں نے معرف القرآن کے حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ کو سنایا کرتے تھے۔ لاہور کا ایک نوجوان لڑکا تھا، گوالا، یعنی وہ گائے پالتا تھا اور ان کا دودھ نکالتا تھا، بیچتا تھا۔ کہ یہ گوالا لوگ ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن اس نوجوان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ بہت تھا، اللہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ چنانچہ وہ ہر وقت دعائیں مانگتا رہتا تھا، اے اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے، مجھے اپنا گھر دکھا دے۔ وسائل بھی نہیں تھے۔ اللہ کی شان کے حج کا موسم آ گیا اور لوگ حج کے لیے جانے لگے۔ اس نے سنا تو وہ جذبے میں آ گیا، جی مجھے تو حج پہ جانا ہے۔ بھئی تم نے پاسپورٹ بنوایا؟ نہیں۔ ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ نہیں۔ کیسے جاؤ گے؟ کہتے بس میں نے حج کرنا ہے، میں نے بیت اللہ دیکھنا ہے، میں نے کعبہ دیکھنا ہے۔ پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ حج کے لیے جاتے کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا کہ لاہور سے ٹرین پہ بیٹھ کے پہلے کراچی جاتے ہیں اور وہاں سے بحری جہاز میں سفینۃ الحجاج میں آگے جدہ جاتے ہیں، تب حج ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی شان لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا اور لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کراچی جانے والی ٹرین کہاں سے جائے گی؟ کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ سے جائے گی۔ ٹکٹ اس نے کوئی نہیں خریدی ہوئی، بس اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب ٹرین آئی اور چلی تو یہ بھی اس میں بیٹھ گیا۔ اب اس کو جو ٹرین کا کنڈکٹر گارڈ تھا اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے پوچھا بھائی تمہارے پاس ٹکٹ ہے؟ کہتے جی ٹکٹ تو کوئی نہیں، میں نے تو حج پہ جانا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں یہاں نہیں بٹھا سکتا، تم ایسے کرو کہ میرے کمرے میں آ کے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں۔ اس طرح اس بندے نے اس کو کراچی پہنچا دیا۔ اب یہ کراچی جب ٹرین سے اترا تو لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے جی میں نے حج پہ جانا ہے۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے تو مدینہ الحجاج ایک جگہ بنی ہوئی ہے، تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ یہ رکشے والوں سے دوسروں سے یہی کہتا پھر رہا ہے مجھے مدینہ الحجاج پہنچا دو جی۔ کچھ لوگ تھے جو مدینہ الحجاج جا رہے تھے، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو ان کا بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ رکشے میں بیٹھ جاؤ۔ اس طرح یہ مدینہ الحجاج پہنچ گیا۔ اب یہ وہاں پر روزانہ اس انتظار میں کہ میں حج پہ کب جاؤں گا۔ تیاری کوئی نہیں ہے، نہ کپڑے تیار ہیں نہ کوئی اور چیز تیار ہے، بس ایسے ہی جیسے بندہ پاگل ہوتا ہے نا، پاگلوں کی طرح یہ چل پڑا۔ چند دن کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک جہاز لگا اور اس میں سواریوں کو بٹھایا گیا، مگر ان کا پاسپورٹ اور ان کی ٹکٹیں چیک کی گئیں اور پھر وہ جہاز چلا گیا۔ اس کو اندازہ تو ہو گیا کہ ہوتا کیا ہے۔ جب دوسرا جہاز لگا نا تو پھر اس نے بھی دل میں سوچا کہ میں نے بھی جہاز پہ سوار ہونا ہے۔
مگر یہ پاسپورٹ کے بغیر، ٹکٹ کے بغیر کیسے جا سکتا تھا؟ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو حاجیوں کا سامان لے کے جا رہے تھے نا نوجوان، یہ نوجوان جب جاتے ہیں تو ان کی وردی دیکھ کر، یونیفارم دیکھ کر کوئی ان سے ٹکٹ نہیں مانگتا، یہ سیدھا چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے ایک نوجوان کو کہا کہ آپ جو سارا سامان لے کے اوپر جائیں گے اور تھکیں گے، کیا فائدہ؟ وردی مجھے دے دو، میں سامان لوگوں کا بھی پہنچا دوں گا، اور اینڈ کے اوپر جب خود اوپر پہنچوں گا نا تو آپ کو وردی نیچے بھجوا دوں گا، آپ کو وردی مل جائے گی اور سکون سے آپ بیٹھنا۔ وہ بھی کوئی کام چور قسم کا نوجوان تھا، چنانچہ اس نے بھی ہاں کر دی۔ اب اگلے دن جب جہاز لگا تو اس نے اس نوجوان کی وردی پہن لی اور سامان پہنچانے والا ایک ورکر بن کے جہاز کے اوپر چلا گیا، آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے دیکھا کہ سامان تو سارا اوپر چلا گیا، اس نے اوپر جا کے کپڑے بدل لیے اور کسی دوسرے بندے کے ذریعے وہ جو یونیفارم تھی وہ اس بندے کو نیچے بھجوا دی۔ اس طرح یہ بغیر کچھ دکھائے جہاز کے اوپر پہنچ گیا۔ اب جہاز میں تو اتنے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھنے سے تو پتہ نہیں چلتا کون حاجی ہے اور کون حاجی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کبھی ادھر بیٹھتا، کبھی ادھر بیٹھتا، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس کمرے میں، اور جہاز چلتا رہا چلتا رہا۔ کوئی 10-15 دن لگتے ہیں جدہ پہنچنے میں۔ 10-15 دن کے بعد لوگوں نے بتایا کہ جی اب جدہ آنے والا ہے۔ اس کا ایک دوست بن گیا تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے بتا دینا کہ جدہ جہاز کب لگا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، میں بتا دوں گا۔ لو جی ایک دن آیا، رات کے وقت جہاز جدہ پورٹ کے اوپر لگ گیا، ساحل کے اوپر۔ اس کے دوست نے اسے بتایا کہ بھئی جہاز تو لگ گیا ہے جدہ میں، سامنے عمارت نظر آ رہی تھی، پورٹ نظر آ رہی تھی۔ لو جی یہ نوجوان جہاز کے اوپر عرشے پہ چڑھا اور وہاں سے اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب دوسرا دوست جو ہے وہ یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ تیراکی جانتا ہوگا اور یہ تیر لے گا، اس کو تو تیراکی آتی نہیں تھی۔ 2-4 اس نے ڈبکیاں کھائیں اور ہاتھ مارتا رہا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح ساحل قریب تھا تو ساحل کے ساتھ جا کے لگ گیا۔ اب جب لگ گیا تو یہ ساحل سے باہر نکلا، سمندر سے باہر نکلا، اس کے منہ میں بھی پانی چلا گیا تھا اور نیند بیہوشی کی سی حالت تھی۔ یہ وہاں بے سدھ پڑا رہا۔ کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد پھر اس کو محسوس ہوا کہ میں تو اب ہوش میں ہوں۔ اب یہ سوچ میں تھا کہ پورٹ کے اوپر تو دفتر بنا ہوتا ہے، وہ لوگ پاسپورٹ مانگیں گے، ٹکٹ مانگیں گے اور پھر جانے دیں گے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو میں کیسے چلوں؟ اس نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں یہ پورٹ کیسے بنی ہوئی ہے۔ یہ اٹھا اور اکیلا وہ جو دفتر تھے ان کو دیکھنے لگ گیا۔ اب پورٹ کے بالکل ساتھ جو پورٹ کا آفیسر تھا نا، جدہ ایئرپورٹ، جدہ سی پورٹ کا، اس کا گھر تھا، اور جس طرف یہ تھا اس طرف ایک گرل لگی ہوئی تھی، لوہے کی دیوار نہیں بنی ہوئی تھی، تو نظر آتا تھا کہ صحن میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہاں گیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ 2 بندے تھے، وہ ایک گائے کا دودھ نکالنا چاہتے تھے، مگر ان کو گائے کا دودھ نکالنے کی ٹریننگ نہیں تھی، تو گائے ان کو دودھ نکالنے نہیں دیتی تھی۔ چنانچہ تماشا بنا ہوا تھا، وہ دودھ کے لیے ہاتھ لگاتا، گائے لات مارتی، کبھی ادھر ہو جاتی کبھی ادھر ہو جاتی، اور دونوں لوگ بڑے تنگ تھے۔ اس زمانے میں ابھی ڈبے کے دودھ نہیں ہوتے تھے جو لے کے بچے کو مائیں پلا دیتی ہیں، تو مائیں اپنا دودھ پلاتی تھیں یا پھر گائے کا دودھ پلاتی تھیں۔ وہ آفیسر صاحب کا ایک بچہ تھا جس کو ماں کا دودھ کم پڑتا تھا تو گائے کے دودھ کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے لیے اس نے گائے پالی ہوئی تھی، مگر چونکہ لوگوں کو گائے پالنے کا تجربہ نہیں تھا تو وہ گائے کا دودھ نکال نہیں سکتے تھے۔ اب یہ تھوڑی دیر یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر اس نے وہ
گریل جو تھی اس کو کھٹکھٹایا اور ان کو کر کے ایسے کیا کہ مجھے آتا ہے دودھ نکالنا، میں نکال دیتا ہوں۔ تو انہوں نے آ کے پوچھا قریب کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے دودھ نکالنا آتا ہے، مجھے یہاں سے اس طرف لے جاؤ، میں نکال دوں گا۔ اب وہ جو بندے تھے وہ تو پہلے گائے کا دودھ نکالنے سے تنگ تھے، انہوں نے افسر کی بیگم کو بتایا کہ جی ایک مسافر ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ادھر لے آؤ تو میں دودھ نکال دوں گا، مجھے طریقہ آتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی کہ جی اس کے کاغذات بعد میں چیک کرتے رہے نا، بندے کو تو یہاں بلائیں نا۔ اس نے چابی دے دی، لو ایک بندہ گیا، اس نے دروازہ کھولا اور اس کو لے کے وہاں پہنچ گیا۔ اب یہ تو تجربہ کار بندہ تھا، اس نے جا کے پہلے گائے کو نا تھپکی دی، تو اس کی تھپکی سے گائے سمجھ گئی کہ یہ تجربہ کار بندہ ہے، تو وہ آرام سے ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ وہ گلاس میں دودھ نکال رہے تھے کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا دودھ نکالنا تھا، اس نے ان کو کہا کہ بڑا برتن لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ بڑا برتن لے کے آئے اور اس سے بیٹھ کے نا دونوں ہاتھوں سے گائے کا دودھ نکال دیا۔ اب وہ دودھ تو تھا کوئی 5-6 کلو۔ اس دودھ کو دیکھ کے تو سارے لوگ بھی حیران، اور گھر کی عورت تو بہت ہی حیران ہو گئی، اچھا گائے اتنا دودھ دیتی تھی؟ ہمیں تو 1 پاؤ آدھا پاؤ ملتا تھا جو بچہ مشکل سے پیتا تھا اور تنگ ہوتے تھے ہم۔ چنانچہ عورت بڑی خوش کہ میرے بچے کے دودھ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کا باپ رہتا تھا مکہ مکرمہ، اور وہاں اس نے بھی کچھ گائے پالی ہوئی تھی، مگر دودھ نکالنے کا مسئلہ تھا اس کو بھی، تو وہ بھی بیٹی کو بتاتا رہتا تھا کہ گائے تو رکھی ہوئی ہیں، کھانا بھی ہم دیتے ہیں، لیکن گائے دودھ نہیں دیتی، تھوڑا تھوڑا دیتی ہے، گلاس میں نکالتے ہیں۔ اس نے ابو کو بتایا کہ ابو ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، ایک مسافر آ گیا ہے اور اس نے میرے گائے کا دودھ نکالا، اور گائے نے تو 6 کلو دودھ دیا، چھوٹے نے کیا، ہم نے بڑوں نے بھی پیا اور دودھ ختم نہیں ہوا۔ اس نے کہا بیٹا آپ ایسا کرو کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دو، میں اسے رکھوں گا، تنخواہ بھی دوں گا اور تمہارے لیے کوئی اور بندوبست کر دیں گے۔ چنانچہ اس مکہ والے بندے نے گاڑی بھیجی اور یہ بندہ گاڑی میں بیٹھ کے جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اب جب مالک کو ملا تو مالک نے کہا بھائی میری اتنی گائے ہیں، ان کا دودھ نکالنا ہے۔ یہ اس کو کہے کہ مجھے تو حج کرنا ہے۔ وہ کہے اچھا بھائی تجھے حج میں کروا دوں گا، لیکن تو میرا کام تو کر۔ اس نے کہا جی جو کام ہے بتائیں میں کروں گا، لیکن مجھے حج کرنا ہے، مجھے بیت اللہ دیکھنا ہے۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی دیوانہ قسم کا نوجوان ہے، اور اس کے دماغ میں بس یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مجھے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، کسی قیمت پہ بھی ہو اللہ کا گھر دیکھنا ہے ہمیں۔ چنانچہ اس نے اس کو ایک اچھا گھر دیا، اور چند دن دیکھا تو اس کی گایوں نے تو بہت اچھا دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس لڑکے کو میں نے واپس نہیں جانے دینا۔ اس نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی آپ یہاں آئے ہیں، آپ کو میں حج بھی کرواؤں گا، اللہ کا گھر بھی دکھاؤں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ حج کے بعد بھی آپ یہیں پہ رہیں۔ نوجوان نے کہا میں کیسے رہ سکتا ہوں، میرے بیوی بچے تو پیچھے لاہور میں ہیں۔ اس نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں، ہم تمہارے بیوی بچوں کو بھی منگا لیتے ہیں۔ چنانچہ اس بندے نے نا اپنے داماد کو فون کیا جو پورٹ پہ تھا کہ جہاز نے تو ایک دفعہ پھر آنا ہے، تو یہ ایڈریس ہے، یہ نام ہے، ان لوگوں کو بھی آپ اپنے پاس بلوا لیں۔ اللہ کی شان دیکھیں جی، اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی حج کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اس کا وہ دوست جس نے بتایا تھا کہ جدہ آ گیا ہے، وہ بڑا افسردہ تھا، چونکہ اس نے بعد میں اس کو دیکھا نہیں کہ میں نے اس کو کیوں بتایا کہ ساحل آ گیا ہے۔ اس نے تو سمندر میں چھلانگ لگا دی، پتہ نہیں بچا بھی کہ نہیں بچا۔ ایک دن حرم میں نماز پڑھ کے جا رہا تھا تو اس نے نا اسی لڑکے کو دیکھا، گوالے کو دیکھا، وہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے۔ اس نے اس کو روکا، تو وہی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ آیا تھا جہاز پہ؟ کہنے لگا ہاں وہی ہوں۔ اور تو نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر تیرے ساتھ کیا ہوا، تو مجھے تفصیل بتا۔ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ آؤ پھر میں تفصیل بتاتا ہوں۔
چنانچہ وہ اس کے ساتھ گیا تو حرم کے باہر ایک بالکل نئی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، یہ اس کے پیچھے بیٹھ گئے دونوں اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تو گوالا نے بتایا کہ میرا مالک جو ہے وہ کوئی امیر آدمی ہے مکہ مکرمہ کا، اس کی 15-20 گائے ہیں، اس کا دودھ نکالنا ہوتا ہے، میرا صرف یہی کام ہے، اور میرا کام اس کو بہت پسند آ گیا ہے، اور اس نے میرے بیوی بچوں کو بھی منگوا لیا ہے، اور مجھے رہنے کے لیے ایک مکان بھی اس نے دیا ہے، اور آج صبح اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ جو گاڑی مجھے حرم لاتی لے جاتی ہے نا، یہ گاڑی بھی میری ہے۔ اللہ نے گاڑی بھی دے دی، مکان بھی دے دیا، بیوی بچوں کو بھی پہنچا دیا، اور اس گوالے کو اللہ نے اپنا گھر دکھا دیا۔ ہم سے تو وہ گوالا ہی اچھا تھا، جس کے پاس علم بھی نہیں تھا لیکن اللہ کی محبت تھی، اور اس محبت کے بدلے اللہ نے اس کو گھر بھی دکھا دیا، اس کے بیوی بچوں کو بھی وہاں پہنچا دیا، اور اللہ نے اس کو وہاں پر گاڑی بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، کھانے کے لیے جاب بھی دے دی۔ تو جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر بندے کے لیے حج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، بس مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں اور خوب مانگیں، جتنا مانگیں گے اتنا اللہ آسان فرما دیں گے۔ ہمارے لیے کام مشکل ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، امام العلماء والصلحاء، بڑا ان کا شروع میں دل چاہتا تھا کہ میں حج کروں، مگر اسباب نہیں تھے۔ ایک دفعہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبد المالک آپ ہمیں ملنے کے لیے نہیں آتے۔ عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو بڑا چاہتا ہے، وسائل نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے۔ نبی علیہ السلام کا جو یہ فرمانا تھا نا کہ ہم کہہ دیں گے، اس کے بعد ہر سال کوئی نہ کوئی جماعت کا بندہ حضرت کو آ کر کہتا کہ حضرت میری طرف سے حج کریں، کبھی ایک حج کرواتا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ بلکہ اماں جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بتایا، وہ فرماتی تھی کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ 7 طرف سے ٹکٹیں آتی تھیں اور حضرت نے ایک سفر کرنا ہوتا تھا، اکیلے بندے نے سفر کرنا ہوتا تھا، اور 7 بندے کہتے تھے جی ادھر حج کریں، میری طرف سے حج کریں، میری طرف سے، میری طرف سے۔ اس کے بعد زندگی کے 27 سال زندہ رہے اور اللہ نے ان کو 27 سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک سال ایسا بھی آیا جب کسی نے کوئی ٹکٹ نہیں بھیجی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس سال بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں حج اس دفعہ میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ جماعت کا کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو ٹکٹ بنوا دیتا، اور خود حضرت کسی کو کہتے نہیں تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو معلم تھا نا، جو پیسے لے کے حج کرواتا ہے، اس کے دل میں اللہ نے ڈالا، تو معلم نے لوگوں سے کہا یار ایک بڑے میاں آتے تھے، حج کرتے تھے میرے گروپ میں، اس دفعہ نہیں آئے۔ ان کا کہ ہاں وہ تو انتظار میں ہیں۔ تو معلم نے ٹکٹ بنوا کر بھیجی اور اس کی ٹکٹ پر حضرت نے حج کیا۔ جو پیسے لے کے حج کرواتے ہیں، اللہ نے اس کے ٹکٹ سے ان کو حج کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں، کیسے بنائیں گے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وہ کائنات کا کارخانہ چلا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ بعض لوگوں کی چاہت ہوتی ہے حج کرنا، چنانچہ ہمارے ایک قریبی تعلق والے تھے، میرے ایک دوست کے سسر تھے، بہت گورا سفید رنگ تھا، لاہور کے رہنے والے تھے، ذرا موٹا بدن تھا اور بہت منور چہرہ تھا۔ وہ کبھی کبھی آتے یہاں پر تو ان کی یعنی ان کے جو داماد تھا وہ مجھے بھی دعوت میں بلا لیتا، تو میری ان سے ملاقات ہو جاتی۔ وہ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور میں بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مگر میں نے یہ دیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد بس وہ ایک ہی بات کرتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ آپ اللہ کی محبت کی باتیں کریں اور میں سنتا ہوں۔ جب میں اللہ کی محبت کی باتیں کرتا تو ٹپ ٹپ آنسو ان کے گرنے شروع ہو جاتے اور وہ اتحیات میں بیٹھتے تھے۔
میں نے بڑی دفعہ ان کو کہا کہ جی آپ اتحیات بیٹھنے کی بجائے ویسے بیٹھ جایا کریں. وہ کہتے تھے نہیں، آپ اللہ کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں تو میں نے اتحیات میں ہی بیٹھنا ہے. حالانکہ بدن ذرا موٹا تھا تو ایسے بندے کو اتحیات میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. ان کو اللہ سے بہت محبت تھی، اور وہ مجھے کہتے تھے اس زمانے میں بھی کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، میں آپ کا دوست ہوں. اور مجھے شرم آتی تھی کیونکہ میری عمر چھوٹی سی تھی، میں لڑکا تھا اور وہ سفید داڑھی والے بڑے بندے تھے، تو مجھے بڑی جھجک محسوس ہوتی تھی کہ یہ فرماتے ہیں کہ تم میرے دوست ہو، میں بچہ ہوں، میں ان کا دوست کیسے بن سکتا ہوں. لیکن میں چپ رہتا تھا. ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے میرا کاروبار بہت اچھا ہے اور میرا ایک ہی شوق ہے، ہر سال حج کرنا اور رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبی کے اندر ہر سال اعتکاف کرنا. میں نے پوچھا کتنی حجیں کر لی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ 32 حجیں تو مجھے یاد ہیں، اس وقت تک میں کر چکا ہوں. 32 حجیں اللہ نے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور 32 مرتبہ انہوں نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف مسجد نبی میں کیا. پھر میں نے کہا کہ اب پھر آخری تمنا کیا بچی؟ کہنے لگے بس دعا کرو کہ اللہ مجھے آخری وقت میں وہیں مدینہ کی مٹی نصیب کر دے. اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے ان کی یہ بھی مراد پوری کر دی. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، روزے سے ہیں. ریاض الجنہ کے اندر عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. جب دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو سجدے سے اٹھے نہیں ہیں، سجدے میں ہی ان کی روح قبض ہو گئی. بندہ باوضو ہو، رمضان مبارک ہو، آخری عشرہ ہو، پھر ریاض الجنہ جیسی جگہ ہو، اور اعتکاف اور روزے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، اور نماز کی دوسری رکعت میں سجدے میں ان کی وفات ہوئی اور ان کا جنازہ مسجد نبی میں پڑھا گیا اور جنت بقیع میں ان کو دفن کر دیا گیا. ایک دفعہ مجھے کہنے لگے آپ نے آج اللہ کی محبت میں ایسی باتیں کی ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر قیامت کے دن میرا بس چلا تو میں آپ کو ڈبیا میں بند کر کے اپنے ساتھ جنت لے کے جاؤں گا. اگر میرا بس چلا تو میں قیامت کے دن ڈبیا میں بند کر کے آپ کو اپنے ساتھ جنت لے کے جاؤں گا. اب مجھے ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو اب میں کہتا ہوں کہ ہاں میں ان کا دوست تھا، کیونکہ مجھے کیا پتا تھا وہ کتنے بزرگ ہیں اور کتنے اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ 32 حجوں کی بھی توفیق دیتا ہے، 32 مرتبہ اعتکاف کی مسجد نبی میں بھی توفیق دیتا ہے، اور آخری وقت جو ہے وہ مسجد نبی میں ریاض الجنہ کے اندر سجدے کے اندر اللہ معطا فرما دیتا ہے. اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے. جتنا اللہ سے ہم مانگیں گے اتنا اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. آج کل چونکہ موسم حج ہے لہٰذا ہمیں دعائیں تو کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ حج کی پالیسی ایسی ہو کہ اس دفعہ لوگ نہ جا سکیں، مگر ایک بات پکی ہے کہ حج کی پالیسی جو بھی بنی ہم نہ جا سکے، لیکن تڑپنے کی وجہ سے ہمیں کئی حجوں کا اللہ ثواب عطا فرما دے. یہ تڑپ رائگاں نہیں جائے گی، یہ فضول نہیں جائے گی. ہم اللہ سے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعائیں مانگتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں. اگر مسائل ہوئے اور حج کرنے میں دشواریاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما لیں گے. اور یہ ہمارے لیے زیادہ اعلیٰ ہے کہ ہمیں بے شک ظاہر نہ جانے کا موقع ملے مگر حج کرنے والوں میں اللہ ہمارا نام شامل فرما لے. اس لیے دعا ہے کہ ان دنوں میں حج کے لیے دعا خود بھی مانگیے، ہمارے لیے بھی مانگیے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ فریضہ اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے پاس اسباب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسباب بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا